آئیے آج آپ کو ایک اور ہسٹوریکل پلیس کی سیر کرواتے ہیں جس کا نام ہے موہنجو داڑو۔ موہنجو داڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ وادی سندھ کی تہذیب انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایک اہم شہری مرکز تھا جو دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں سے ایک ہے، اور یہ 1900 سے 2500 قبل از مسیح میں موجود سندھ پاکستان میں آباد تھا۔ اسے 1922 میں انڈین آرکیولوجسٹ جس کا نام RD بینرجی تھا انہوں نے دریافت کیا، اور یہ جنوبی ایشیا کے سب سے اہم آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے۔ موہنجو داڑو دریائے سندھ کے قریب سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے قریب 28 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ دریائے سندھ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں زراعت، تجارت اور شہری ترقی کو فروغ ملا۔ موہنجو داڑو اپنی جدید سائنسی منصوبہ بندی کے لیے مشہور ہے، یعنی وہ اس دور میں بھی سائنسدانوں سے کم نہیں تھے۔ گرڈ لے آؤٹ، سڑکیں اور گلیاں بالکل سیدھی رائٹ اینگل میں بنائی گئیں جو چوراہوں تک رائٹ اینگل میں ہی جاتی ہیں، یعنی اس دور میں بھی گلیاں سیدھی رکھنی ہیں ان کو پہلے سے پتہ تھا۔ ڈرینیج کا سسٹم، یہاں ایک جدید نکاسی کا نظام تھا جس میں ڈھکے ہوئے نالے اور سیوریج کے نظام شامل تھے جو اس وقت کے انجینئرنگ کے اعلیٰ معیار کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی انہوں نے نالیوں کو ڈھکا ہوا اور گٹر بھی بنائے ہوئے تھے جس سے گندگی باہر نہیں نکلتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے صفائی پسند تھے۔ ان کی عمارتیں پکی اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں۔ نمایاں عمارتوں میں عظیم غسل خانہ جس کو گرینڈ باتھ کا نام دیا گیا موجود تھا، گودام جہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کو سٹور کیا جاتا، اسمبلی ہال جہاں سیاستدان گفتگو کرتے، اور رہائشی علاقے شامل ہیں۔ موہنجو داڑو کی سب سے مشہور عمارتوں میں سے ایک عظیم غسل خانہ ہے جسے مذہبی رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا سائز 12 میٹر بائی 7 میٹر تھا، اور یہ پانی کو محفوظ رکھنے والی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، یعنی واٹر پروف اینٹوں سے، اور اس کے چاروں طرف پانی کے اندر سیڑھیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 35,000 سے 40,000 کے درمیان رہی ہوگی۔ یہاں گندم، جو اور کپاس کی کاشت ہوتی تھی۔ یہ شہر تجارت کا ایک مرکز تھا جہاں موتیوں، مہروں اور مٹی کے برتنوں جیسی اشیاء مقامی اور بین الاقوامی سطح پر تجارت کی جاتی تھی۔ یہاں کے ماہر کاریگر زیورات، مٹی کے برتن اور لوہے سے بنے ہوئے اوزار بناتے تھے۔ یہاں سے 3500 سے زیادہ مہریں ملی ہیں جن پر اکثر جانوروں کی تصویریں اور کچھ ڈائیگرام کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ تجارت اور مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ یہاں سے ایک ناچتی ہوئی چھوٹی لڑکی کا مجسمہ ملا ہے جو فن اور دات سازی کی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سے ایک مہر ملی ہے جس پر بیٹھے ہوئے شخص کو جانوروں سے گھیرا ہوا دکھایا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ ایک قدیم شیوا کی علامت ہو سکتی ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کون سی زبان بولتے تھے اور وہ کیسے لکھتے تھے یہ ابھی بھی راز بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ثقافت اور انتظامیہ کے بارے میں کئی راز باقی ہیں۔ موہنجو داڑو کے زوال کی وجوہات ابھی تک واضح طور پر سمجھ نہیں آ پائیں، لیکن کچھ نظریات بھی اس کے بارے میں ہیں، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ ماحول کی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ یہاں سے چلے گئے ہوں، مثلاً دریا کا راستہ بدلنا یا سیلاب آنا، وسائل کا زیادہ استعمال ہونا، بیرونی گروہوں کے حملے ہونا۔ اس وجہ سے یہ سویلائزیشن یا تو ختم ہو گئی، مر گئی، یا پھر یہ کسی اور جگہ پر شفٹ ہو گئی۔ موہنجو داڑو کو 1980 میں یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا، تاہم یہ مقام ابھی بھی انسانی سرگرمیوں کے خطرات کا شکار ہے۔ موہنجو داڑو قدیم انسانی تہذیبوں کی ترقی کی ایک مثال ہے۔ یہ اتنے ماڈرن تھے کہ شہری منصوبہ بندی، تجارت اور ثقافت میں سب سے آگے تھے، اور دوسری تہذیبوں سے کتنے ماڈرن تھے یہ اس ویڈیو میں آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔